چکا تھا۔ اس وقت اس بازار کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ایک اونچے چوبارے کے زینے کے آگے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ایک شناسا پان فروش سے پوچھا جو اپنی دکان سے اتر کر بھیڑ کے پاس جا کھڑا ہوا تھا، کیا بات ہے، یہاں لوگ کیوں جمع ہیں؟ اس نے واضح جواب نہیں دیا، دھیمی آواز میں بتایا۔ پہلے تو اوپر سے ایک ایسی چیخ سنائی دی جیسے کسی کا گلا کاٹا جا رہا ہو، پھر ایسا لگا جیسے پٹاخہ سا چل گیا ہو۔ چند لمحوں کے بعد میں نے خوش پوش شخص کو سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے دیکھا۔ پان والے سے اتنی بات سن کر میں بے اختیار آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا سیڑھیوں کے اختتام پر ایک شخص منہ کے بل زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے سر سے بہنے والا خون فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کے گرد حلقہ بنائے کھڑے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا وہ زخمی شخص کے ساتھی تھے۔ وہ سب گردن جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں 2 وردی پوش بھی تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اچانک اوپر سے ایک عورت کی گونجدار آواز آئی، اس سور کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، نہیں تو میں ابھی ابلتے ہوئے تیل کی کڑائی تمہارے اوپر پھینک کر تمہیں تماش بینی کا مزہ چکھاتی ہوں۔ وہ دھمکی سن کر بھیڑ اس طرح منتشر ہو گئی جیسے آسمان سے گرتی بجلی کے ڈر سے لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ زخمی نوجوان کو اس کے ساتھیوں نے ہاتھوں پر اٹھایا اور قریب کھڑی ہوئی لمبی سی کار میں جا لٹایا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی جان تو بچ گئی ہے، مگر کوٹھے کی سیڑھیوں پر کلابازیاں کھاتے ہوئے اس کا سر پھٹ گیا تھا اور پورا جسم بری طرح مجروح ہوا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں کچھ سرکاری آدمی بھی تھے، مگر اس وقت کسی نے ایک لفظ نہیں کہا۔ خاموشی سے اپنے زخمی ساتھی کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر اس طرح لے گئے جیسے کسی پھانسی پانے والے مجرم کی لاش کو اس کے بدنصیب رشتہ دار جیل کے پھاٹک سے دور لے جاتے ہیں۔ میرے پان والے دوست نے میرے لیے پان بناتے ہوئے کہا، دیکھیں جی، کتنی حیرت کی بات ہے، عام لوگوں کے ساتھ جانوروں کی طرح مار پیٹ کرنے والے یہاں آ کر خود بھیڑ بن جاتے ہیں، مار کھاتے ہیں اور اف تک نہیں کرتے۔ آئے دن اس بازار میں یہی تماشا ہوتا ہے۔ موری کی اینٹ جیسی 2 کوڑی کی طوائفوں اور ان کے پالتو گنڈوں سے مار کھا کر منہ سے آواز تک نہیں نکالتے، جیسے کوئی مردہ قبر میں منکر نکیر سے ہڈیاں توڑوا رہا ہو۔ میں نے کہا، یار یہ کوٹھا اور چوبارہ تو شہر کی مشہور گانے والی کا ہے، اس سے پہلے تو یہاں سے کبھی ایسا شور و غل یا ہنگامہ نہیں سنا۔ کئی عزت دار چوبارے بھی ہیں جن میں ایک یہ گانے والی کا چوبارہ بھی ہے۔ آج یہاں یہ ایک نئی بات ہوئی ہے، اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ ضرور، پان والے نے کہا، دیر کس بات کی ہے، بھیڑ چھٹ چکی ہے، شور و غل ختم ہو چکا، آگے بڑھیں اور دل کا تجسس دور کر لیں۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں چپ چاپ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ تقریباً 21 یا 22 سیڑھیاں تھیں جو بغیر مڑے سیدھی اوپر جاتی تھیں۔ میں نے اسے اندازہ لگایا کہ گرنے والا کا جوڑ ٹوٹ چکا ہوگا۔ اگر وہ زندہ بچ بھی گیا تو کم سے کم 6 مہینے پلستر کے شکنجے میں جکڑا رہے گا۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے پائیدان پر بوٹ رگڑے اور پوچھا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ دوہرے جسم کی ایک لمبی سانولی سلونی لڑکی جو زخمی شیرنی کی طرح لمبے لمبے ڈگ بھرتی اور زمین پر غصے سے زور زور سے پاؤں مارتی کمرے میں ٹہل رہی تھی، میری آواز سن کر ایک دم رک گئی اور میری طرف پلٹ کر بولی، نہیں جناب، آج نہیں، پھر کبھی۔ میں نے تپائی پر رکھے ہوئے جگ میں سے ٹھنڈا پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے کہا، لیجیے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں، اس سے آپ کی طبیعت کو سکون مل جائے گا۔ کیا ایک انسان کی جان لے کر بھی آپ کے غصے کی آگ سرد نہیں ہوئی؟ وہ دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی، کیا وہ مر گیا؟ مرا تو نہیں، میں نے کہا، مگر اسے اتنی چوٹیں لگی ہیں کہ وہ آئندہ 6 مہینے تک چارپائی سے نہیں اٹھ سکے گا۔ مر بھی جاتا تو میں سمجھتی دھرتی کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس نے کہا، اس جیسے کئی مرد شراب کے نشے میں دھت چکر کھا کر سیڑھیوں سے گرتے ہیں اور ہڈیاں پسلیاں تڑوا بیٹھتے ہیں، ایسی باتیں تو یہاں روز ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ میں نے کہا، لیکن آپ کے کوٹھے سے کسی شخص کا اس طرح گرنا بڑے اچنبھے کی بات ہے۔ ہاں، وہ بڑبڑائی، میرے کوٹھے کی سیڑھیوں سے کسی مہمان کا اس طرح منہ کے بل گرنا واقعی اچنبھے کی بات ہے۔ میں اس انوکھے واقعے کا سبب جاننے کے لیے ہی یہاں آیا تھا۔ وہ پانی پینے کے بعد گلاس میز پر رکھتے ہوئے بولی، نہیں آج نہیں، پھر کبھی آئیے گا، میں آپ کو سب تفصیل بتا دوں گی۔ میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور اسے وقت طے کر کے اپنے ڈیرے پر آ گیا۔ طے شدہ وقت پر میں گیا تو مجھے ایک الگ کمرے میں لے گئی۔ وہ میرے لیے چائے بنا لائی اور پھر فارغ ہو کر اس نے اپنی کہانی کچھ اس طرح سنائی۔ ایک عرصہ پہلے ہمارا خاندان ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ گاؤں بہت بڑا تو نہیں تھا، مگر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اس گاؤں میں گانے بجانے والے 2-4 گھرانوں کا گزارا نہ ہو سکے۔ ہم لوگ گانے بجانے کا دھندا کرتے تھے۔ ان دنوں کوئی برات مجرے کے بغیر نہیں جاتی تھی۔ دلہن کی ڈولی آنگن میں آتے ہی مجرے کی محفل سجائی جاتی تھی اور اس بات سے سب اس گھر کو گاؤں کے کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس لیے میری ماں کا دور دور سے بلاوا آتا تھا کیونکہ وہ اس وقت کی مشہور گانے والی تھی۔ انہی دنوں گاؤں کے نمبردار کا میری ماں کے ہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ نمبردار کا بوڑھا باپ زندہ تھا، لیکن اس نے اپنے نمبردار بیٹے کے کاموں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ دخل دیتا بھی کیسے؟ وہ خود اپنے زمانے میں بڑا رنگین مزاج اور عیش و عشرت کا دل دادا رہ چکا تھا۔
آخرکار چودھری اور میری ماں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے، یہاں تک کہ چودھری کا روپیہ اور بعض قیمتی چیزیں میری ماں کو منتقل ہونے لگیں۔ ایک دن چودھری نے میری ماں سے کہا، تم یہ گناہوں سے بھری زندگی چھوڑ کر میری بیوی بن جاؤ۔ میری ماں نے اس کی بات نہیں مانی۔ دنیا جانتی ہے کہ محبت کو نفرت میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ پیار اور دشمنی کے درمیان پیاز کے چھلکے جیسا پردہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب ہوتے ہیں کہ درمیان میں بال برابر بھی دوری نہیں ہوتی۔ چند دن پہلے جو چودھری میری ماں کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا، یک جانی دشمن ہو گیا۔ سرکار دربار میں اس کی رسائی تھی۔ اس کے اثر و رسوخ اور روب و دبدبے سے ڈر کر ہمارے گھرانے نے وہ گاؤں چھوڑ دیا اور اس شہر میں آ بسے۔ دلوں کا حال تو رب ہی جانتا ہے کہ ان میں کیا چھپا ہوتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے۔ چودھری سمجھتا تھا اب اسے میری ماں سے محبت نہیں رہی، مگر اصل بات یہ ہے کہ اسے خود اپنے دل کا حال معلوم نہیں تھا۔ اسی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ شہر آ گیا اور اس نے میری ماں کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ پرانی محبت پھر جاگ اٹھی۔ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ میں بد نصیب انہی ملاقاتوں کی پیداوار ہوں۔ میری پیدائش پر چودھری بہت خوش ہوا اور اس نے میری ماں کو مالا مال کر دیا۔ بعد میں اس نے یہ پکی حویلی بنا کر دی۔ میرا بچپن چودھری کے لائے ہوئے کپڑوں، گہنوں اور کھلونوں کے ساتھ گزرا۔ جوں جوں میں بڑی ہوتی گئی، چودھری کا زیادہ تر وقت ہمارے ہاں گزرنے لگا۔ اس نے کئی بار میری ماں سے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دے، لیکن میری ماں نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ اپنی بات پر اڑی رہی کہ تم اپنی بچی کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہو، مگر میں اس پر سے ماں کا حق چھوڑنے کو کبھی تیار نہیں ہوں گی۔ میری ماں نے چودھری کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، دیکھو یہ ایک طوائف کے کوٹھے پر پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کے باپ کو باپ ہوتے ہوئے بھی باپ کا قانونی حق نہیں مل سکتا۔ میری ماں نے میرے لیے صاحب فن اور سمجھدار ملازم رکھے۔ ان ہوشیار استادوں کی تربیت سے میں اپنی ماں کی طرح مشہور گانے والی بن گئی اور دور دور سے مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے قدردان آنے لگے۔ قدرت نے میرے ساتھ ایک عجیب ستم کیا۔ میں شکل و صورت اور رنگ و روپ میں اپنے باپ سے مشابہ تھی۔ مجھے مجمع میں کھڑا کر کے بھی چودھری کو جاننے والے مجھے شناخت کر سکتے تھے کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ جیسے جیسے میری شہرت پھیلی، اسی طرح میری اور چودھری کی ملتی جلتی شباہت کی بھی دھوم مچ گئی۔ یہ بات چودھری کے کانوں تک بھی پہنچی اور ساتھ یہ خبر بھی ملی کہ جب مجھے کسی شادی کی تقریب میں بلایا جاتا تو چودھری کے دشمن ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے کہ اس برات میں فلاں چودھری کی بیٹی کا مجرا ہوگا۔ چودھری ایسی باتیں سن کر اندر ہی اندر کڑتا رہتا۔ میرے دیکھتے دیکھتے اس کا ڈیل ڈول اور قد بت آدھا بھی نہ رہا۔ میں اب اس کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی رہتی اور کئی بار میرا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ چودھری نے ایک بار پھر اپنا مطالبہ میری ماں کے سامنے دہرایا۔ میری ماں نے کہا، تم بڑے احمق ہو چودھری، میری بیٹی تمہارے سماج میں خوش نہیں رہ سکے گی۔ لیکن چودھری نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اس نے وقت کے بدلتے ہوئے رنگ، لوگوں کی روشن اور آگے بڑھتی ہوئی سوچ کا واسطہ دیا، مگر میری ماں پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر ایک دن چودھری نے مایوس ہو کر اپنی جان دینے کی ٹھانی۔ وہ 2 تولے افیون کڑوے تیل کے ساتھ کھانے لگا تھا، مگر میری ماں کو بروقت پتہ چل گیا اور اس نے افیون کھڑکی سے باہر پھینک دی اور رو رو کر اسے اپنی جان نہ گنوانے کی قسم لے لی۔ چودھری کی ایک ہی شرط تھی، میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے دو۔ میری ماں نے مجبور ہو کر یہ شرط مان لی اور مجھے اس کے ساتھ رخصت کر کے خود سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسی دن سے اس کی صحت گرنے لگی اور رفتہ رفتہ روگ اتنا بڑا کہ کوئی دوا کارگر نہ رہی اور آخرکار وہ چارپائی سے لگ گئی۔ چودھری بڑے لاڈ اور چاؤ کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ لے کر گاؤں آیا اور وہاں مجھے الگ حویلی میں رکھا۔ میری خدمت کے لیے کئی عورتوں کو ملازم رکھا۔ گاؤں کی لڑکیاں، جوان اور بوڑھی عورتیں مجھے دیکھنے کے لیے بڑے شوق سے آئیں۔ ہاں، چودھری کی اپنی بیوی اور اس کی بہو مجھ سے دور ہی رہیں۔ عورتوں کی بھیڑ میں یہ بات بار بار سنی جاتی تھی، یہ تو چودھری ہی کا دوسرا روپ ہے۔ وہ رنگ و روپ، ناک نقشہ، رنگ ڈھنگ، وہی لمبا قد، وہی کھلے ہاتھ پاؤں، یہ تو چودھری کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اس کا رنگ اس کے بھائی سے بھی زیادہ صاف ہے، ہو بہو چودھری کے رنگ کی طرح۔ جہاں اتنی عورتیں اکٹھی ہوں وہاں گھر کی 7ویں کوٹری میں کہی ہوئی بات بھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ رفتہ رفتہ مجھے پتا چل گیا کہ چودھری کا بیٹا میری وہاں آمد پر خوش نہیں ہے۔ اس نے تو مجھے جان سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اس کی ماں اپنے شوہر کے اصرار پر مجھ سے ملنے ضرور آتی تھی، لیکن بیٹے نے تیش میں آ کر اسے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر وہ ایک طوائف سے ملنے کے لیے جاتی رہی تو پھر کبھی اپنے بیٹے کا منہ نہیں دیکھ سکے گی، اور ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر اس کی زندگی میں وہ مر گئی تو اسے اپنے بزرگوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دے گا۔ اگر اس سلسلے میں باپ نے برادری کے زور سے اسے باپ دادا کے ساتھ دفنا بھی دیا تو موقع پا کر اس کی ہڈیاں قبر سے نکال کر کہیں دور پھینک آئے گا۔ یہ باتیں سن کر ماں کا دل دہل کر رہ گیا۔ وہ اپنے گھر میں سہمی سہمی سی رہنے لگی۔ مجھ سے کیا، اس نے ہر ایک سے ہی ملنا جلنا بند کر دیا۔ چودھری سے بھی اس کا سامنا کبھی کبھار ہوتا تھا،
کیونکہ چودھری تو ہمیشہ اس حویلی میں ڈیرا لگائے رکھتا جہاں میں رہتی تھی۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ دل کی باتیں تو رب ہی جانتا ہے۔ چودھری کے بیٹے کی خوفناک باتیں سن سن کر میں اندر ہی اندر سہمی تو رہتی تھی، لیکن ایک چیز جو آج تک میری زندگی میں داخل نہیں ہوئی تھی اب دھیرے دھیرے میرے دل میں گھر کرنے لگ گئی تھی۔ وہ چیز تھی بھائی کا پیار۔ وہ جب بھی ادھر سے گزرتا میں اسے دور ہی سے دیکھ کر صدقے قربان ہوتی۔ میرا اور اس کا ناک نقشہ اس قدر ملتا جلتا تھا کہ ہمیں کوئی اجنبی بھی دیکھ لیتا تو بھائی بہن کہہ دیتا۔ میں نمازیں پڑھ پڑھ کر دعائیں مانگتی، اے پاک پروردگار میرے بھائی کے دل کو ہدایت دے۔ اگر اس کے دل میں میرا پیار جگہ نہیں پا سکتا تو کم سے کم اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ دے دے کہ وہ باپ کے خون کی خاطر اس گاؤں میں میرے وجود کو برداشت کر لے۔ بچوں کی تو دنیا ہی الگ ہوتی ہے۔ اس کا 4-5 برس کا بیٹا بھاگا بھاگا آتا، دادا کی گود سے اتر کر کہتا مجھے پھوپھی کے پاس جانا ہے۔ چودھری اسے گود میں اٹھا کر میرے پاس آتا تو میری روح جھوم اٹھتی۔ میں اس کا سر منہ چومتی، اسے کلیجے سے لگاتی، اس کے لیے مزیدار کھانے پکاتی اور اسے گود میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ اس کا بڑا بھائی 3 یا 4 جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ چھپ چھپ کر مجھ سے ملنے آتا اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہتا دیکھ لینا پھوپھی، ایک نہ ایک دن ابا تمہیں منا کر لے جائے گا، تم ہماری پھوپھی ہو نا، ہماری کوئی اور پھوپھی نہیں ہے، ہم اپنی پھوپھی کو گاؤں سے باہر نہیں جانے دیں گے، پھوپھی کا بیاہ بھی اسی گاؤں میں ہوگا، میں نے پھوپھا بھی دیکھ لیا ہے۔ میں یہ باتیں سن کر خوش بھی ہوتی اور حیرت میں بھی ڈوب جاتی۔ اس بچے کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ چودھری کی بیٹھک میں میری شادی کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ شادی، شادی، یہ کتنا پیارا لفظ ہے، مگر ہم بازار میں بیٹھنے والیوں کی زندگی سے یہ پیار اور پاک لفظ اتنا ہی دور ہے جتنا کسی طوائف کے گھر سے زمزم کا چشمہ۔ میں سوچتی میری شادی کس کے ساتھ ہوگی۔ سوچتے سوچتے میں چاند ستاروں کی دنیا میں پہنچ جاتی۔ وہاں ایک چاند سی پیشانی والا بڑا سا ستارہ چمکتا ہوا دیکھتی۔ اس تک پہنچنے کے لیے اڑتے اڑتے ہاتھ بڑھاتی، لیکن میں جتنا آگے بڑھتی وہ اتنا ہی مجھ سے دور ہو جاتا، مگر اس کی ٹھنڈی روشنی سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون ملتا۔ میں سوتے جاگتے اپنے دن رات چاند ستاروں کے سنسار میں گزارتی۔ ایک جھٹکا ایسا لگتا کہ بادلوں کی بلندی سے زمین کی پستی میں جا گرتی۔ گرتے گرتے جو چھینٹے اڑتے تھے وہ میرے صاف لباس پر دھبے چھوڑ جاتے۔ بلندی سے پستی میں گرنے کا وہ ایک ایسا ہی جھٹکا تھا۔ میں آپ کو ایک ایسے جھٹکے کا حال سناتی ہوں، میری بات پر یقین کیجیے گا۔ مجھے یہ جھٹکا بجلی کے جھٹکے سے بھی کہیں زیادہ شدید محسوس ہوا تھا۔ میں ایک بار بجلی کے جھٹکے کی تکلیف برداشت کر چکی ہوں۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ میں نہیں بچ سکوں گی، لیکن میں اس وقت نہیں مری۔ اب اس حویلی میں آ کر وہ جھٹکا لگا تو مجھے ایسا محسوس ہوا یہ جھٹکا میری جان لے لے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ جب خاموشی طول پکڑ گئی تو میں نے اسے ٹوکا، آپ کس جھٹکے کی بات کر رہی تھی؟ اس نے خیالات سے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر بولی، میرا بھائی کبھی کبھی حویلی کے سامنے سے گزرتا تھا، اس کے لیے گھر سے کھیت کی طرف جانے کے لیے یہی راستہ نزدیک تھا، ورنہ یہ راستہ بھی وہ چھوڑ دیتا۔ ایک دن اس کا چھوٹا بیٹا مجھ سے مل کر حویلی کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ باپ نے اسے دیکھ لیا اور اسے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ اگر وہ کوئی اور بہانہ کر دیتا تو حیریت گزرتی، مگر اس نے جواب دیا، اپنی پھوپھی کے پاس سے آ رہا ہوں، ابا میری پھوپھی بہت اچھی ہے۔ یہ سن کر بھائی غصے سے پاگل ہو گیا، مار مار کر بچے کو لہو لہان کر دیا۔ چودھری نے اپنے پوتے کو بچانا چاہا، مگر بھائی نے دھکا دے کر اسے بھی گرا دیا۔ گرتے ہی اس کی پگڑی گر گئی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہیں سر کے بل گر کر جان دے دوں۔ مجھ سے اپنے بوڑھے باپ کی بے عزتی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ بھائی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اپنی ساری عمر تم نے طوائفوں کے کوٹھوں پر گزار دی، اب اس گھر کو بھی کوٹھا بنانا چاہتے ہو؟ بڑا آیا بیٹی کا باپ، زمین کی آمدنی سے پیٹ نہیں بھرا، اب گاؤں میں پیشے کی کمائی کھانے کے لیے طوائف لے آئے ہو؟ بوڑھا باپ جو ذلت اور بے عزتی سے کھڑا کانپ رہا تھا، بیٹے کے منہ سے ایسی باتیں سن کر نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بھائی اپنے بیٹے کو گھسیٹتا ہوا چلا گیا۔ اس خاندان کی 3 پشتیں میرے یہاں آنے سے مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کیا میرے باپ کا یہ خیال نرا وہم تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو بازار سے الگ کر کے اپنے بزرگوں کے گاؤں میں لا کر نیکی کی ہے؟ اگر یہی نیکی ہے تو اس کا ظاہری روپ بدی سے بھی زیادہ بدصورت ہے۔ گلی میں بھیڑ جمع ہو گئی تھی، گاؤں کے لوگوں کی خاصی تعداد وہاں پہنچ گئی تھی۔ عورتیں اور مرد، بچے اور بوڑھے سب اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ ان کی باتوں میں ایک بات مشترک تھی کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار چودھری کو روتے اور خاک مٹی میں گرتے دیکھا ہے۔ ایسے ہی موقع پر لوگ پرانی باتیں یاد کرتے ہیں۔ وہ اس گاؤں میں ہونے والے ایک مشہور جھگڑے کا ذکر کر رہے تھے، جس میں چودھری پر لاٹھیوں کی بارش ہو گئی تھی۔ وہ لہو لہان ہو گیا تھا، مگر اس نے ڈب سے پستول نکال کر اپنے 3 دشمنوں کو وہیں ڈھیر کر دیا تھا۔ اس کے سر پر لاٹھیوں کے بہت سے زخم آئے تھے، جو بعد میں عدالت سے اس کے بری ہونے کا سبب بنے تھے۔ کوئی کہتا چودھری اس وقت اتنا بوڑھا نہیں تھا، کوئی کہتا دشمن کا وار سہنے کا
حوصلہ اب بھی اس میں موجود ہے. ابھی وہ مرا نہیں ہے. عمر کا بوڑھا ہے مگر اس کے حوصلے جوان ہیں. دراصل آج کی چوٹ اسے کسی دشمن کے ہاتھوں نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں لگی تھی. وہ بھی جسم پر نہیں روح پر لگی تھی. کسی نے کہا چھوڑو یار، ساری عمر چودھری اس بوڑھی طوائف کے ساتھ گناہ کی زندگی گزارتا رہا. اب اپنے گناہ کے پھل کو بیٹی بنا کر یہاں لے آیا ہے. مسلمان اور غیرت مند بیٹا اتنا دھیر کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جتنے منہ اتنی باتیں تھی، مگر ان سب باتوں سے بڑھ کر دل دکھانے کا باعث چودھری کا اپنا حال تھا. میں نے نوکروں سے کہہ کر حویلی کا دروازہ بند کرا دیا، دیوان خانے سے تمام لوگوں کو باہر نکلوایا اور پھر میں خود چوبارے سے اتر کر باپ کی دیکھ بھال کے لیے دیوان خانے میں آ گئی. وہ برسوں کا روگی لگتا تھا. زہریلے الفاظ کس طرح ایک انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس بات کو میں نے اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا. 15-20 دن کے بعد اس میں اتنی سکت آئی کہ وہ بیٹھک سے نکل کر حویلی کے صحن میں ٹہل سکے، لیکن ہر قدم پر اس کے منہ سے آہ نکل جاتی تھی. دوا دارو بھی کچھ اثر نہیں کر رہے تھے. روز بروز اس کی طبیعت گرتی جا رہی تھی. کھانا پینا برائے نام رہ گیا تھا. ایک دن جب اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے قریبی گاؤں سے اپنے ایک دوست مرزا صاحب کو بلا بھیجا. مرزا صاحب ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر تھے اور اب اپنے گاؤں میں رہتے تھے. وہ عزت دار، سوچ سمجھ اور پہنچ والے آدمی تھے. وہ چودھری کے دیرینہ دوست تھے. وہ آئے تو چودھری کافی دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے. پھر مرزا صاحب اپنے نوکر کو وہیں چھوڑ کر چپ چاپ باہر نکل گئے. شام کا وقت تھا. میں سمجھی نماز پڑھنے مسجد تک گئے ہیں، لیکن وہ 1 گھنٹے کے بعد لوٹے. ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا. لباس سے وہ اچھی پوزیشن والا معلوم ہوتا تھا. میں نے پہلے بھی اسے حویلی میں آتے جاتے اور چودھری سے باتیں کرتے دیکھا تھا. آج وہ خوب بن ٹھن کر آیا تھا جیسے بارات میں دلہا ہوتا ہے. میں چک کے پیچھے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی اور ایک ایک لفظ سن رہی تھی. مجھے معلوم ہوا کہ وہ نوجوان چودھری صاحب کا سگا بھتیجا تھا. اس کے باپ کے مرنے کے بعد چودھری نے اسے پالا پوسا اور تعلیم دلوائی تھی. پھر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسے سرکار سے تحصیلدار کی نوکری دلوائی تھی. چودھری نے مرزا صاحب کے ذریعے اسے بلوایا تھا اور ساتھ ہی کہلوا بھیجا تھا کہ اچھی پوشاک پہن کر آئے، اس سے خاص کام ہے. یہ ساری باتیں اس وقت میں نے چودھری صاحب کی زبانی سنی. میں سوچتی رہی کہ چودھری سے کیا خاص کام لیں گے. چودھری نے کھنکار کر حلق صاف کیا اور گویا ڈرتے ڈرتے بات شروع کی. بیٹے، میں نے اب تک تمہاری جتنی خدمت کی ہے، آج میں تم سے اس کا صلہ چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے. ہاں ہاں کہیے تایا جان، نوجوان نے سعادت مندی سے کہا. میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ چودھری نے گویا ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا. میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں اور اسی لیے میں نے ڈپٹی صاحب کو بھی تکلیف دی ہے. یکا یک نوجوان کے تیور بدل گئے. اب وہ بولا تو اس کی آواز میں زہر چھپا ہوا تھا. لیکن وہ تو طوائف زادی ہے. چودھری کا رنگ پیلا پڑ گیا. اس نے تکیے کا سہارا لیتے ہوئے کہا. بیٹے، اپنے بوڑھے چاچا کو اس طرح ذلیل نہ کرو. میں تمہارے برے بھلے کو بھی سمجھتا ہوں. میں تمہیں کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہہ بھی نہیں سکتا. وہ میری بیٹی ہے، پڑھی لکھی ہے، سگڑ ذہین اور پیار کی پتلی ہے. میں نے صرف اسی کی خاطر اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس کی ماں کے کوٹھے پر گزارا ہے. ہمیشہ اس کی دیکھ بھال کی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی پرورش کی ہے، اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے. اسی دن کے لیے بیٹے، کان کھول کر سن لو، میری بیٹی کنواری ہے. تم چاہو تو کسی بھی بااعتماد لیڈی ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کرا لو. اگر تمہاری تسلی کے مطابق سرٹیفکیٹ مل جائے کہ میری بیٹی نے کوٹھے میں ضرور جنم لیا ہے لیکن کسی مرد نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، تو پھر تو میری خاطر اس کی ماں کے رشتے کو بھول جاؤ. میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ نکاح پڑھوا لو. میں تمہاری اس نیکی کے عوض اپنی جائیداد تمہارے نام کر دوں گا. نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور گرج کر بولا. تمہارے گناہ کی نشانی کو میں اپنی عزت کیسے بنا سکتا ہوں چاچا؟ یہ ناممکن ہے. میں تمہارے پاگل پن پر اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. چودھری نے اپنی سفید پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی. یہ دیکھ کر اس کے دوست مرزا صاحب کی چیخ نکل گئی. او ظالم، خدا کے واسطے یہ تو دیکھ کہ تیرے قدموں میں آج اس شخص نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر رکھی ہے جس کے لیے سر اتارنا آسان مگر پگڑی اتار کر کسی کے قدموں میں رکھنا مشکل ہے. میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، تو اس کی بات مان لے. میں بھی تیری یہ نیکی ساری زندگی نہیں بھولوں گا. مگر نوجوان پر کچھ اثر نہ ہوا. وہ پگڑی کو روندتا ہوا باہر نکل گیا. اب چودھری گر گیا. گویا کوئی عمارت یکا یک زمین بوس ہو گئی. وہ بے آب مچھلی کی طرح تڑپتا ہی بھرتا اور رو رو کر کہتا. اوے گناہ گار بڈھے، لعنت ہے تجھ پر. تیرے بیٹے نے تیری پگڑی خاک میں گرا دی، تیرے دل کو چھلنی کر دیا. رہی صحیح کسر بھتیجے نے نکال دی. وہ تیری پگڑی کو پاؤں تلے روند کر چلا گیا. ایک زخم بیٹے کے ہاتھوں لگا تھا، بھتیجے نے آخری چوٹ لگا دی. اب کس بات کا انتظار ہے؟ تو مر کیوں نہیں جاتا بد نصیب؟ اپنے بد نصیب چہرے کو مٹی کی پناہ میں دے دے تاکہ اسے کوئی نہ دکھ سکے. مرزا صاحب ایک پل کے لیے بھی اس کے سرہانے سے الگ نہیں ہوتے تھے. آخرکار چودھری 15 دن کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلا گیا، جہاں کوئی کسی کو زخم نہیں لگا سکتا، جہاں کوئی کسی کے ارمانوں کا خون نہیں کر سکتا.
کوئی کسی کی پگڑی کو نہیں رونت سکتا۔ اس کے دفن ہونے کے بعد تیسرے دن مرزا صاحب اپنی کار لے کر آئے اور میرے باپ کی وصیت کی تکمیل کرتے ہوئے مجھے کار میں بٹھا کر واپس یہیں چھوڑ گئے، میری ماں کی حویلی میں، جو میرے باپ نے میری ماں کے لیے بنوائی تھی۔ تھوڑے دن گزرے، ایک بوڑھا سرکاری اہلکار کہہ گیا تھا، ہمارے تحصیلدار صاحب کو بڑا عہدہ ملا ہے، وہ مالدار آفیسر بن گئے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آ کر راگ رنگ کی محفل سجائیں گے۔ میں نے پیسے طے کر کے وقت دے دیا۔ طے شدہ وقت پر جب میں مہمانوں کے استقبال کے لیے دروازے پر گئی تو چودھری کا وہی بھتیجا دروازے پر کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے زور سے لات ماری۔ جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ ہی لیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت دانت نکالنا اس کا آخری مرتبہ دانت نکالنا ثابت ہوا یا نہیں، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ جس دغا باز نمک حرام کتے نے میرے باپ کا مان توڑا تھا، اس کی گناہ کار بیٹی نے آخرکار اس کا بدلہ لے ہی لیا۔ مجھے یقین ہے میرے اس عمل سے میرے باپ کی روح کو ضرور خوشی ہوئی ہوگی۔